وہ اسرائیل کو دیا۔ چیمہ صاحب ایز یوزول گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی اگر یہ خبر آ گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کو ویپنز دے رہا ہے، تو بات یہ ساری کہ وہ اب یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ کوئی 5.5 لاکھ سے زیادہ ایکسپلوسیو آرڈیننس، یعنی کہ ڈرون، وار ہیڈ کمپوننٹس، آرٹلری شیلز، کیسنگز، کتنا سارا اسلحہ جو ہے وہ کن لوگوں کے ہاتھ لگے گا؟ تو یوں لگ رہا ہے کہ کافی سارے اور مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کو ویپنز بیچ رہا ہے، یعنی کہ جو بھارت میں ویپنز تیار ہوتے ہیں وہ ویپنز جو ہے وہ اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ گھبراہٹ سی آ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی بھارت اگر ویپنز بنا رہا ہے تو وہ چاہے اسرائیل کو دے، چاہے افغانستان کو دے، چاہے ایران کو دے، چاہے دنیا میں کہیں دے، اس پہ پاکستان میں کس لیے کھلبلی مچ جاتی ہے؟ مطلب ایک تو ہم لوگ کچھ بناتے نہیں، ایسا نہیں، ہمارے پاس بھی وہ پاؤ والے بم ہیں، لیکن ہم انہیں اس طریقے سے سیل تو نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بھارت ویپنز جو ہے وہ اسرائیل کو دے رہا ہے تو اس کے اوپر ضرور ہمارے یہاں بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمیں بھی کچھ تیار کر لینا چاہیے، کوئی ویپنز یا کوئی اور چیز جس سے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہو یا ہمارے ان پروڈکٹس کی ضرورت ہو، اور ہم جو بار بار ادھر ادھر کٹورا لے کے گھومتے رہتے ہیں، کبھی IMF کبھی ورلڈ بینک، اس کے بجائے ہم بھی کچھ ویپنز بنا لیں، کچھ میڈیسنز بنا لیں، کچھ اور ایسی چیزیں جسے کہتے ہیں میزائل بنا لیں کہ دنیا ہم سے بھی کچھ لے لے، خرید لے، تاکہ ہمارے پاس بھی کچھ ڈالر آ جائے، ہمیں صرف اور صرف ڈونیشن اور لون پہ نہ رہنا پڑے۔ چیمہ صاحب ایز یوزول گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی اگر یہ خبر آ گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کو ویپنز دے رہا ہے۔ اب کیونکہ اسرائیل کی لیڈرشپ کیونکہ دنیا میں تھوڑی سی اس کے لیے چیلنجز بڑھے، تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پائن ہمیں تو سب سے زیادہ سپورٹ ہی انڈیا سے ملتی ہے۔ اب بہرحال کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے تقریباً 4 لاکھ اسمال آرمز جو ہیں ملٹری گریڈ ویپن وہ اسرائیل کو دیا۔ کوئی 5.5 لاکھ سے زیادہ ایکسپلوسیو آرڈیننس، یعنی کہ ڈرون، وار ہیڈ کمپوننٹس، آرٹلری شیلز، کیسنگز، دس اینڈ دیٹ، اور کوئی 300 کے قریب ملٹری وہیکلز کے کمپوننٹس انڈیا نے دیے ہیں۔ دس از بیسیکلی ہیز بین ایکسپلینڈ۔ سو اس کی جو کانٹیکسٹ ہے اس حوالے سے دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، پرائم منسٹر مودی اسرائیل گئے، وائی؟ بیکاز ان کو پتا ہے کہ میرے جتنے اچھے تعلقات اسرائیل سے ہیں کسی سے نہیں ہیں۔ دس از آئی بلیو، دیٹس مائی اسیسمنٹ، یہ میری ایک سوچ ہے۔ انڈیا دیکھیں اس وقت گلوبل سٹیج پہ the world is watching Indian leadership کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو فنڈامنٹل پرابلم ہے عائشہ، وہ یہ نہیں ہے کہ 4 صوبے ہیں، اچھا، وہ یہ ہے کہ حقوق لوگوں کے نہیں ملتے اور عام عوام کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اس لیے پھر جب عام عوام پستی ہے تو وہ اپنی دوسری آئیڈینٹی کی طرف جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاید اس کے ساتھ ان کی خوشحالی ہوگی۔ اور مڈل کلاس جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم جب علیحدہ ہو جائیں گے تو شاید اس علیحدگی کے اندر ہماری فارچونز جو ہیں ہماری قسمت میں بدل جائے گی، اور ایکچولی ہوتا نہیں ہے۔ بیکاز جب یہ علیحدگی بھی جب ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ ایک کلاس جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ جمہوریت میں یقین نہیں کرتی، اور وہی ایک کلاس جو ہے وہ استحصال کرنا شروع کر دیتی ہے عام عوام کا۔ تو یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوا ہے۔ تو اس لیے آئی تھنک ریاست کو بڑے غور کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو سہولتیں دے کے اس کی آئیڈینٹی اس کو دینی چاہیے۔ اب بلوچ اور پشتون میں اس وقت جس قسم کی ناراضگیاں ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کو۔ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا ہے تنزیہ کے وزیر داخلہ صاحب کو 4-5 سال بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ ملک نہیں چل رہا، حالانکہ آپ اسی نظام کا حصہ ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی کم و بیش اسی طرح کی بات کی ہے۔ رانا صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ اسی سسٹم نے آپ کو یہ بنایا، آپ اتنے کم عرصے میں کہاں پہنچ گئے۔ تو بیسیکلی نشانہ بن رہا ہے محسن نقوی صاحب ساری تنقید کا، اور بے رحمی سے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے ایک اندرونی خواہش۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے طلال چودھری صاحب کو دیکھا، انہوں نے نرم لفظوں میں بات کی اور انہوں نے ان اے وے محسن صاحب کی بات کو انڈورس کیا۔ اسی طرح ہم احسن اقبال صاحب کو بھی سن رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ کولیپس تو نہیں، منجمد ہوا ہے نظام، ایک ہی طرح کی، یعنی اس کو ان اے وے ایک ہی طرح کی بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میٹنگ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی؟ کیونکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سسٹم کا وزیر داخلہ اپنی حکومت کو چارج شیٹ کر رہا ہے تو یا حکومت جائے گی یا وزیر داخلہ جائے گا۔ نہیں، نہ حکومت جائے گی نہ وزیر داخلہ جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور شہباز شریف صاحب اس کے اوپر کوئی خاص تبصرہ نہیں کریں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔
اگر وہ تبصرہ کر سکتے تو اس قسم کی بات انہیں کرنی چاہیے تھی. پرائم منسٹر تو وہ ہیں, انہوں نے نہیں کی. جی ظاہر ہے کہ ان کی طرف بھی پریشر تو آیا ہوگا کہ بھئی آپ یہ بات کو چلائیں نا آگے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت سی باتیں مان نہیں رہی ہے, ان کو بیٹھ کے منوائے نا این ایف سی ایوارڈ کے اوپر, جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے. ملے تھے اور پرائم منسٹر بھی اتفاق کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ این ایف سی ایوارڈ کو تھوڑا سا چینج کیا جائے. تو پنجاب, کیونکہ پرائم منسٹر پنجاب سے ہیں, تو پنجاب تو آلریڈی ایک سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے, مگر سندھ نہیں تیار, کے پی نہیں تیار, بلوچستان نہیں تیار. تو یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں جی ریفرینڈم کرا لیں, ریفرینڈم یہاں دو ہوئے, دونوں فراڈ ریفرینڈمز تھے اور دونوں نے مسئلے اور بڑھا دیے تھے. آج اگر کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے یا تو وہ ٹوٹلی ریگ کرنا پڑے گا, جس کی جانکاری سے بھرے ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے متروں تک بھی شیئر ضرور کریں. جے ہند, جے بھارت.